یہ آیت نازل ہوئی انکا لا تہدی، بے شک ہے محبوب جنوں من احببتا، جنوں تسی چاہو انہوں ہدایت نہیں ملنی، یعنی ہر انہوں ہدایت نہیں ملی جنوں تسی چاہتے جاؤ، کیونکہ حضور تے چاہتے سن کہ کوئی کافر رہے ہی نہ، سارے مسلمان ہی ہو جان۔ ایتھے اللہ نے دسیا کہ سونیا ولا انکا لا تہدی من احببتا، ہدایت انہوں نہیں ملتی جنوں تسی دینا چاہتے ہو، کیونکہ ہدایت پہنچانا تہاڈا کام ہے، دینا میرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جنوں چاہتا ہے انہوں ہدایت عطا فرماندا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہدایت پان والے نوں اللہ خوب جاندا ہے۔ بولو اللہ تعالی۔ لو جی یہ مسئلہ ہونے تھے، اس واسطے میں تانوں کہا سی سارے بیٹھو پر تسی سارے بہندے بہندا وہی ہے جن کی قسمت وچ خیر ہو، جنوں یہ پرواہ ہی نہیں کہ مسئلہ کی ہے، دین کی ہے، انہاں نوں لوڑ ہی کوئی نہیں، تے پھر علم نو اور قرآن نو بھی انہاں دی لوڑ ہے جیڑا جو مسیتیں ساری عمر نہیں پڑھتا تے کی مسیتیں بند ہو گئی ہیں؟ مسیتیں انشاءاللہ قیامت تک چلدیاں رہن گیاں، اور قرآن و حدیث دا علم بھی بیان ہوندا رہے گا، باقی نصیب اپنا اپنا۔ لو جی امام قرطبی سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، وہ فرماندے نے کہ تمام جلیل القدر مفسرین دا اجماع ہے کہ اے جڑی آیت ہے انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے نبی کریم دے چاچا ابو طالب دے حق وچ اتری ہے کہ انہوں نے کلمہ، سارے بولو جی انہوں نے کلمہ نہ پڑھیا۔ اگے سنو، چنانچہ حضرت سعید بن مسیب اپنے والد تو روایت کردے نے کہ جدو ابو طالب نو موت آئی تے رسول پاک پڑھیے صلی اللہ وقت مرگ جا کے فرمایا اے چاچا لا الہ الا اللہ پڑھو، ان دے ذریعے میں تہاڈی شفاعت کراں گا۔ بولو ان دے ذریعے میں تہاڈی شفاعت۔ اوتھے ہی بیٹھا سی ابو جہل عبداللہ بن امیہ، انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب تو مردے ہویا، اے ابو طالب عبد مناف سی نام، بولو نام کی سی؟ مناف دا بندہ، بت دا بندہ، اے نا سی۔ ایتھے سنو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے چاہتے سن بھی ابو جہل اٹھ جاوے، مگر ابو جہل اٹھیا اوتھے ہی بیٹھا رہا، تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چاچا جی کلمہ پڑھ لے تاکہ اللہ تعالیٰ دے سامنے میں تیرے بارے چ سفارش کرنے والا ہو جا۔ اگو نا بخاری شریف چ الفاظ آ رہے نے، ابو طالب نے کہا اگر مینوں اپنے گروہ تو اپنی برادری تو بزتی دا خیال نہ ہوندا، بزتی دا اقررت عینی کیا، میں کلمہ پڑھ کے بھتیجے تیری آنکھاں ٹھنڈیاں کر دیندا، میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھاں ٹھنڈیاں کر دیندا۔ اسی وقت ابو جہل بولیا، ہن توجہ ہے تہاڈی، ابو جہل بولیا انہیں کیا ہے مردے وقت ساڈے نال غداری تے نہیں کرن لگیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينِ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ، ابو طالب نے بھی لفظ کہا ہے کہ میں جاننا وا محمد دا دین سارے دیناں تو اچھا ہے، مگر مینوں اس گل تو شرم ہوندی ہے کہ میری برادری کی آکھے گی کہ مردے وقت دین چڑھ گیا، مردے وقت مذہب بدل گیا، جس وقت یہ لفظ انہیں کہے کہ لَأَقْرَرْتُ عَيْنَيْكَ، میں تہاڈیاں ضرور اکھاں ٹھنڈیاں کردا، اگر مینوں برادری دا ڈر نہ ہوندا۔ اس وقت ابو جہل بولیا، انہیں پتہ کیا، انہیں آکھیا یا غدرا اتترک ملت ابیک، او غداری کرن لگے ہیں، اپنے پیو دادے دی ملت چھڈن لگے ہیں، ساڈے نال غداری کر رہے ہیں۔ اس وقت جناب نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے انہیں اپنے ول کھچیا، مسلم شریف دی روایت ہے ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، کہ میرے چاچے نے لا الہ الا اللہ کہنے تو انکار کر دیتا۔ بولو میرے چاچے ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے تو۔ اگلی روایت سنو، حضرت علی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تو اٹھ بعد اٹھ کے چلے گئے، اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور کہنے لگے ان عمک الشیخ الدال قد مات، جدو ابو طالب دی وفات ہوئی
یہ حضرت علی دے الفاظ نے ابو داؤد شریف، جنہوں شک ہوئے میں بکھاواں گا، اور کیمرے پوری دنیا نو مخاطب کر کے کہہ رہا، اور انہوں نے بھی کہہ رہا جڑے اہل سنت وچ یہ ایرانی زہر کھول رہے ہیں، یہ مسئلہ اہل سنت دا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایران دا ہے، مسئلہ قرآن دا اور ہے، نبی دی زبان دا اور ہے، اور ایران دا ہن سانو قرآن اور حضور دی زبان نال ہونا چاہیے یا ایران نال ہونا چاہیے؟ اے جناب مسئلہ ایران تو آیا کہ ابو طالب علیہ السلام ہے اور وہ وفات تے حضرت علی پاک کی فرما رہے ہیں سکا پتر، اور اتنے میں کہاں گا کہ اگرچہ پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے ابو طالب نال نہ رضی اللہ لکھیا نہ صحابہ شمار کیتا، پر ایک گل کر چھڑی ہے کہ جی ایسا نہ کہیں کہ سیدوں کا دل ٹوٹ جائے، سیدوں کا دل دکھ جائے، تو ہم پیر کرم شاہ صاحب سے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ جب حضرت علی نے ان کو گمراہ کہا تو اس وقت سید کدھر تھے؟ آج کے سید حضرت علی سے بڑے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کو جہنم میں یہ عذاب ہو رہا ہے، اس وقت سیدوں کا دل نہیں دکھا؟ آج کے سید کوئی آسمانوں سے اتر آئے؟ کیا یہ نبی اور حضرت علی سے بڑھ کر سید ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ان عمک الشیخ الضال قد مات، یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فواری ابا کا، جاؤ اپنے باپ کو دفن کر کے آ جاؤ۔ حضور نے دفن کفن میں شرکت نہیں کی۔ اب آپ کو میں بات بتاؤں بڑے کمال کی، یہاں ایک گاؤں ہے مانا والا کے ساتھ، مانا والا کے ساتھ، وہاں کے سارے مرید ہیں انور شاہ گیلانی ایرانی، کیونکہ اس کی شادی ایران میں ہوئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں ایرانی، اور وہ بہت بڑا شیطانی ہے، ساری شیعت پھیلا رہا ہے اہل سنت کو۔ میرے پاس اس کی تقریر ہے، صحابہ پہ لعنتیں ڈال رہا ہے، صحابہ کو گالیاں بک رہا ہے وہ بدبخت نام لے لے کر، اور وہ پورا گاؤں اہل سنت کا مرید ہے ان کا۔ میں وہاں تقریر کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو گیا، میری زبان سے کوئی حدیث ان کی روایت ہی بیان، وہ تو مجھے پڑھ گئے جی یہ کیا میں کیا یہ کوئی یہودیاں دا پنڈ ہے یہ مسلمانوں دا ہے؟ کہتے جی مسلمانوں دا، تو میں کہ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ نال نفرت تے یہودی کرتے ہیں، مسلمانوں دی تے اکھاں دی ٹھنڈک ہے ذکر امیر معاویہ، تانوں کی تکلیف ہوئی ہے؟ وہ گل چلدیاں ابو طالب تے آ گئی، تے باہر مسجد تے پتہ کی لکھیا سی؟ جامع مسجد حنفیہ رضویہ، حنفیہ، میں کیا حنفیہ لکھیا جے؟ امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی فتویٰ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا، اور اعلیٰ رضویہ لکھیا جے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت نال لکھیا جے کہ ہاں جی، تو میں کیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 29ویں جلد وچ ایتھے میرے کمرے 'چ پئی ہے، جنہیں ویکھنی ہوئے میں دکھا دیاں گا، 60 دلائل دیتے نے کہ ابو طالب نے کلمہ، اجمع المفسرون تمام مفسران دا اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان ہے۔ میں کیا دیتے ہو حنفیہ بھی لا دیو، رضویہ بھی لا دیو، ایرانیہ گیلانیہ اور رافضیہ لکھ چھڈو، تاکہ واضح تے پتہ لگے نا مسیت کنہ دی ہے، نام اتے اعلیٰ حضرت دا تے کم ایران دا۔ میں کیا کم بھی وچ اہل سنت دا کرو۔ ہن اس تو ہٹ کے میں ایک دلیل پیش کرنا چاہنا وا، یہ جڑی آیت ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان پڑھیے رحمت اللہ علیہ، ایمان ابو طالب کے ایمان کے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام عمر حضور سید المرسلین سید الاولین والآخرین سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم القرار کی حفظ و حمایت و کفالت نصرت میں مصروف رہے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا، اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جاں ہو گیا تھا، حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیزوں قریبیوں سے مخالفت گوارا کی، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا، کوئی دقیقہ غم گساری وجہ نثاری کا نامرئی نہ رکھا، اور یقین جانتے تھے کہ حضور افضل المرسلین اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تکذیب میں جہنم
دائمی ہے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کن لفظوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ اہل سنت کا۔ بنو ہاشم کو مرتے وقت وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو فلاح پاؤ گے۔ نعت شریف میں قصائدان سے قصائد ان سے منقول ہیں، اور ان میں براہ راست وہ امور ابو طالب نے ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے، بعد بعثت شریف ان کا ظہور ہوا۔ یہ سب احوال مطالعہ احادیث و مراجعت کتب سیر سے ظاہر، مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ بولیے، ان سارے کاموں سے ایمان ثابت ہے؟ کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس بلکہ ظاہراً سیدنا حمزہ سے بھی افضل قرار پاتے۔ اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ پھر سیدنا امیر حمزہ سے بھی اور سیدنا عباس سے بھی افضل الاعمام، حضور افضل الانام، یعنی تمام انسانوں سے افضل حضور پاک کے سب سے افضل چاچا بن جاتے۔ تقدیر الہی نے بر بنا اس حکمت کے جسے وہ جانے یا اس کا رسول جانے، انہیں گروہ مسلمان اور غلامان شفیع المذنبین میں شمار کیا جانا منظور نہیں فرمایا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے عقل رکھنے والوں ان کے حال سے عبرت حاصل کرو۔ صرف معرفت گو کیسی ہی کمال کے ساتھ ہو ایمان بن سکتی۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، اس میں یہ ساری بحث بیان کر دی۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لے اور اس کے بعد ہم رکوع ختم کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ انا ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پر قائم ہوں۔ بولیے، عبد المطلب کی۔ یہاں سے وہ ایرانی طبقہ دلیل پکڑتا ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو عبد المطلب کی جو ملت پر ہے وہ حق ہے۔ اب ہم ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ یہ کلمے کے بغیر بھی حق ہے؟ نہیں سمجھے ہو آپ، نہیں سمجھے۔ یہ گل کلمے تو بغیر بھی حق ہے۔ پنجابی چاہنا نا ساڈا فجر دا درس پنجابی دا ہے بھائی، حضور فرما رہے نے کلمہ پڑھو، اور وہ کی کہہ رہے نے میں ملت عبد المطلب تھی ہاں، تو گل تو واضح ہوگی کہ کلمہ پڑھیا نہیں۔ ایک گل۔ دوسری گل، یہ جڑا ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور تو پہلے جڑے ملت عبد المطلب تے سن اللہ انہاں دی بخشی فرمائے گا، پر ابو طالب انہاں وچ پھر بھی نہیں آوندے۔ کیوں نہیں آوندے؟ کہ جدو حضور دا ظہور ہو گیا، جدو حضور دا زمانہ آ گیا، تو پھر عبد المطلب دی ملت دا مطلب ہے کلمہ اسلام بھی پڑھیا جائے۔ بولو، کلمہ اسلام بھی ضروری سی، جیڑا کہ انہوں نے پڑھیا نہیں۔ ہن ایتھے آخری بات، سیرت ابن ہشام میں ایک روایت ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے ابو طالب دے ہونٹ آخری وقت ہلدے ویکھے، بولو ہلدے، تے کان لگایا، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھتیجے میرے بھائی نے وہ گل کہہ چھڈی ہے جیڑی تسی انہاں کولوں مانگ رہے سو، جیڑی تسی انہاں کولوں، اے جے سب تو وڈی دلیل انہاں کولوں جڑے ساڈے وچ ایران دا زہر گھولنا چاہتے نے، وہ اس دلیل نو حوالہ دیندے نے۔ پھر سن لو، حضور نے عباس نے کان نیڑے لائے، بولو کان، پر سمجھو حضور نے پہلے فرمایا سی میرے کانے چی پڑھ دے، تے انہاں پڑھیا۔ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ہے کہ میں اوڑ ہلدے ویکھے نے، اے بھتیجے جو تیرا مطالبہ سی میرے بھائی نے پورا کر چھڑیا۔ اگو حضور نے کی فرمایا، اے گل وہ نہیں دس دے، بولو یہ گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سنیا، جیڑے کہ ساری دنیا دا درود سن لیندے نے۔ ابو طالب دا کلمہ کیوں نہیں سنیا؟ ہاں جی، ہن تانوں جزاک اللہ، تانوں سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ تہاڈا ایتھوں درود سنتے نے یا نہیں سنتے؟ اور سنیو، اے ہن 2 نمبر مولویاں کے مت ماری جاندی ہے۔ اعلیٰ حضرت نو صرف فہمیاں دے دیوبندیاں دی کٹائی واسطے رکھیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کوئی ایران والے پاسے گل کر دین تے انہوں منڈا پانا ہے۔
نہیں، حضور نے فرماتا کہ میں یہ سنیا تو گل تو اتنے ہی مک گئی. ہوں آؤ یہ روایت بھی مجہول ہے. بولو یہ روایت بھی حدثنی العباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس عن بعد اہلہ عن ابن عباس. یہ ہوں سند آ رہی ہے کہ عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اپنے بعد گھر والوں کو یہ گل سنی. اپنے بعد وہ بعد کون نے کوئی پتا؟ اچھی بولو کوئی پتا؟ تو روایت ہی مجہول ہے. تے نالے اسی تے گل یہ ویکھنی ہے کہ حضور پاک نے خود فرمایا کہ میں یہ گل سنی. اس تو ہن تانوں موٹی حدیث پیش کراں جے سبحان اللہ کو تے. بخاری کتاب مناقب الانصار باب نمبر 40 اور مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 357. کہو سبحان اللہ. کتھے سیرت ابن ہشام اور کتھے بخاری کتھے مسلم، اور اگو یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 میں آ رہی ہے. حدیث کیڑی ہے؟ توجہ نہ سنیا جی، توجہ ہے سارے دی؟ وہ کدے علمی بحث بھی سن لیا کرو یار توجہ نال. وہ کی ہے کہ حضرت عباس خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں پوچھیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا چاچا ابو طالب ساری عمر تہاڈی خدمت کردا رہا ہے، تہاڈی حفاظت تہاڈی خاطر لوکاں نال لڑدا رہا ہے، تے تہاڈا اونوں کوئی فائدہ بھی ہویا کہ نہیں ہویا؟ تہاڈا اونوں کی فائدہ ہویا؟ وہ تے کردا رہا. تے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھوڑی جہی جہنم دی اگ وچ ہے. بولو تھوڑی جی جہنم دی. یہ ہوں جہے کہتے ہیں جی سیداں دا دل اصل ہے 2 نمبر سید نے نا جنہاں دا نبی دی زبان نال دل پیا دکھدا ہے، علی دے فرمان نال پیا دل دکھدا ہے. یہ حلالی سید ہے، یہ 1947 تو بعد والے سید نے. نہیں تو ساڈے مل جاؤ ماوا تے سونے نبی دی زبان ہے نا. آپ نے فرمایا وہ تھوڑی جی جہنم وچ ہے. وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. اگر میں نہ ہوندا تے وہ جہنم دے سب تو تھلے والے گڑے چ ہونا سی. اور ایک حدیث مسلم شریف چ ہے کہ انہوں جہنم دی جتی پوائی گئی ہے. بولو جہنم دی. یہ تو کہندے نے جی گل نہ کرو ابو طالب نال نہیں تے سیدہ دا دل دکھ جائے گا. یہ جو حضور دس رہے نے تہاڈا یہ دل دکھدا ظالمو کلمہ کدے واسطے پڑھیا جے؟ آپ نے فرمایا جہنم دی صرف انہوں جتی پوائی گئی ہے، اندر نال بھی اندر دماغ انج کھولدا جویں ہانڈیا پہ کھول دی ہے، جویں ہانڈیا ہانڈی ابالے مار دی ہے. فرمایا میری وجہ تو ہے، اگر میں اوندا خیال نہ رکھدا انہیں میرا ساتھ نہ دیتا ہوندا تے جہنم دے سب تو. پر جہنم چوں نکلنا اور جنت ہی داخل ہونا یہ واسطے کلمہ اسلام ضروری ہے جیڑا کہ انہوں نے پڑھیا. اور سورہ توبہ دی آیت ہاں حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا میں آخری وقت تک تیرے لئی اللہ کو معافی منگتا رہاں گا. بولو اللہ کو. اس تے آیت آئی ما کان للنبی والذین آمنوا کہ نبی دی یہ شان نہیں ہے اور ایمان والیاں دی بھی یہ شان ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین واسطے بخشش منگن استغفار کرن. اور نال ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ تواڈے بہت ہی قریبی ہون. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 113 اینو اگے پڑھ خلیل مشرکین ہے نہیں ما کان للنبیین والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. سورہ توبہ کڑھ ہاں ولو کانوا اولی القربا. کہو سبحان اللہ. ولو کانوا اولی القربا قریبی ہے سی کہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ مشرک تہاڈا بہت قریبی ہوئے اے میرے سونے محبوب تسی اون دے واسطے استغفار کر سکدے نہیں. چلو جی یہ مسئلہ حل ہویا.